الرحمن الرحیم سبحان اللہ. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. پیارے اسلام بھائیو، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، سبحان اللہ. کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں. جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. الحمدللہ اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا. اگر کوئی دلیل پوچھے تو میں دلیل بھی عرض کر دوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا. جب یہ میلا ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے. کسی نے پوچھا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کپڑے کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ کہنے لگے کہ یہ بات سچی ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی. کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنے دست اقدس کو اس کے ساتھ مس کیا، اور اس کی دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا نہیں جلتا. اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ کر جائے. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے اس ماں کی شان کا عالم کیا. حضرت صاحب میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں. آج ہمارے اندر کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو کہتے ہیں حضرت جی نماز ہی پڑھنی ہے، جنہیں مرضی پیچھے پا لو. دیکھو آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو، جتنے بھی بیٹھے ہو، کوئی بندہ بھی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ جنتی ہیں، نہیں دعوے سے کہہ سکتا. لیکن اگر کوئی پکا سچا سنی بریلوی مولوی ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہہ دے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یار کتنے دکھ والی بات ہے. جو تیرے ماں باپ کو جہنمی کہے اس کے پیچھے تو نماز نہ پڑھے، اور جو میرے آقا کے والدین کو جہنمی کہہ رہا ہے تیری اس کے پیچھے نماز کیسے ہے؟ اور دوسری ایک میں بات عرض کروں، میں ہاتھ باندھ کر پیر صاحب سے بھی اور نعت خواں حضرات علماء کرام سے بھی کہ خدا را ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو بھی اور اہل بیت اطہار کو بھی. تو خدا را اپنی محفلیں ایسی بنایا کرو کہ آنے والے کو پتہ چلے کہ ہم دونوں کو ماننے والے ہیں. اب سنو ذرا توجہ سے، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی،
یار سارے صحابہ کرام نے اسی دست اقدس پر تو بیعت کی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ میں نے کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے دست اقدس پر بیعت کی ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو اس سے بھی ذرا آگے لے جانے لگا ہوں۔ سورہ فتح ہے 26واں پارہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہے جیسے گویا انہوں نے خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو۔ کس کا؟ یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، اور میں ایک بات کی آپ سب کو اجازت دوں گا، میری بات غلط لگے لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب اب غلط کہہ رہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، لیکن اگر میری بات سچی ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو یار، ہونا چاہیے نا۔ اب سنو ذرا توجہ سے، میں نے کہا بھائی تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے۔ میں نے کہا یار میدان کربلا تو ریتلا علاقہ ہے، وہاں گھوڑا کام نہیں دیتا، اونٹ کام دیتا ہے، اگر تم پھر بھی کہتے ہو گھوڑا ہے تو چلو ہم مان لیتے ہیں گھوڑا ہی ہوگا، لیکن جس گھوڑے کا تم آج ادب کر رہے ہو اس پہ تو امام حسین نہیں نہ بیٹھے۔ جس گھوڑے کا آج تم ادب کر رہے ہو اس پہ تو آپ کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔ کہنے لگا حافظ صاحب بالکل سچی بات ہے، اس گھوڑے پر تو نہیں بیٹھے لیکن اس کی نسل میں تو چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، تو جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہے اس صدیق کا ادب کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے؟ بات غلط ہو بھائی میں مجرم ہوں، کیا کہنے؟ ماشاءاللہ یار سوچنے والی بات ہے۔ جن کے کندھوں پر حسین کا نانا بیٹا ہے اس صدیق کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ بھائی تم علی کی منقبتیں پڑھتے ہو، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم ادب کرتے ہیں۔ اگر تمہیں صدیقی منقبت نہیں آتی چلو نہ صحیح، یار کم از کم جب علی کی منقبت پڑھ لو تو اتنا تو کہو کہ یہ مقتدی کا مقام ہے، جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہو؟ اے حق نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نگاہ وچ نگاہ نو نگاہ مل گئی ہے، یاراں نو یاری دی راہ مل گئی ہے، اور سانو جالی وی چمن دی اجازت کوئی نہیں، صحابہ نو سوڑ دی جا مل گئی ہے، نعرہ تحقیق۔ اور اگلی بات سنو، میں نے کہا بھائی ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا حافظ جی ہوتے سیدھا جنتی، وہ سیدھا جنتی۔ میں نے کہا بھائی مجھے بھی ذرا بتا لیتے وہ سیدھا جنتی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میدان کربلا وہ عظیم الشان
میدان ہے جس کی مٹی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے. لہذا جس مٹی کے اندر سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے ہمارے نزدیک وہ مٹی اتنی شان والی، اس میں جو دفن ہو گیا سیدھا جنتی. میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی، اور جہاں ان کے نانا خود جلوہ فروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام کیا ہو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا میری باتیں سن کر نا، اور میں اپنے لیے یقیناً و سعادت سمجھتا ہوں کہ ایک روحانی پیشوا آج جلوہ افروز ہیں. میں ایک روحانیت کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سننا ذرا. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، وہ بڑی شان والے تھے، بڑی عظمت والے تھے، دین کی خاطر تن من دان کی ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے. لیکن حافظ صاحب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، کوئی کرسی کے پیچھے لگ گیا، کسی نے کسی کا حق مار لیا، کسی نے یہ کر لیا، کسی نے وہ کر لیا. ہے نا ایسے باتیں کرنے والے. میں نے کہا بھائی میں اس کے تجھے 2 جواب دوں گا. کتنے ہو گئے صاحب؟ 2 جواب دوں گا. پہلا جواب سنو. ہمارے لاہور کے قریب ایک بہت بڑے بزرگ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرق پشری والی سرکار، سبحان اللہ سبحان اللہ نقش بندیہ سلسلے کے بہت عظیم پیشوا. سبحان اللہ. نام کیا میں نے بتلایا؟ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے ایک مرید کے بارے میں آتا ہے کہ اس مرید کی کسی سکھ کی عورت سے آنکھ لڑ گئی. سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر شہر جا رہا ہے 2 راتوں کے لیے. کتنے دنوں کے لیے؟ تو تم رات کو آ جانا. یہ بڑا خوش ہوا. رات کو تیار ہو کر جب اس کے گھر جانے لگا دیکھا سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلے دن ملاقات ہوئی. اس نے کہا تو آیا نہیں. میں نے کہا تو تو مروانے لگی تھی، سکھ تو اندر ٹہل رہا تھا. انہوں نے کہا تجھے مغالطہ لگا ہے، سکھ تو آج رات بھی نہیں ہوگا، تو آج رات آ جانا. یہ اگلی رات پھر چلا گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. جو پھر ڈر کے واپس آ گیا. اگلا دن جمعے کا تھا اور یہ جمعہ میاں صاحب کے پیچھے پڑھا کرتا تھا. جیسے جمعہ پڑھنے گیا تو میاں صاحب فرمانے لگے بیلیو اے چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے. چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے. اس سے پتہ کیا چلا؟ ارے پیر جلا دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو. جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا. میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو تو ڈوبنے نہ دے، اور جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ کیسے صحابہ کو ڈوبنے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہر صحابی نبی، اونچی بول دو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اب دوسرا جواب بھی عرض کر دوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا اور ان کو وصیت کی
وصیت کیا کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، اور پھر نماز جنازہ پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے سامنے جا کر رکھ دینا، اور پھر ادب سے کھڑے ہو کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ تھوڑا سوچی آواز سے بولو۔ آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یار میں نے ایک بات کہی ہے، آپ نے اس پر غور نہیں کیا۔ اگر غور کیا ہوتا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بات کیا میں نے کہی ہے؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، صدیق تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے اتنے دن ہو گئے، وہ تو من مٹی کے نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ اس سے پتہ چلا تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی اونچی بولو، ہمارا نبی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گے، آپ کی طبیعت اشاش بشاش ہو جائے گی کہ جب آپ کی چارپائی وہاں لے جا کر رکھی گئی تو عرض کرنے کے لیے جو آگے بڑھے اس کا نام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور درود و سلام پڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ فرماتے ہیں جب اتنا عرض کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا، اور مزار پر انوار سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے۔ میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے اس کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب کا ادب و احترام کرنے والے، بے شک، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے، اور میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے۔ جو کشتی میں سوار ہو جائے، ستاروں سے اپنی منزل کا تعین کرے، اس کی کشتی کنارے لگ جاتی ہے۔ جو صرف ستاروں کو مانتا ہے کشتی کو نہیں مانتا ڈوب مرے گا، جو کشتی کو مانتا ہے ستاروں کو نہیں مانتا وہ بھی بھٹکتا پھرے گا، کنارے نہیں لگے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اسی لیے لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحاب حضور، ارے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اب میں ایک اور بڑی پیاری سی بات کہنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب ایک دن میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پڑھا جاتا ہے، پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے درود پڑھا جاتا ہے۔ یار میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ قیامت کے روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔
میں اس محفل کے انعقاد کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں جنہوں نے جس طرح بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ لیکن ہاتھ باندھ کر میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو، ایک بندہ شادی کرتا ہے حضرت صاحب، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک بندہ گھر بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بندہ مسجد بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک۔ تو یہاں محفل میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، آج ہم نے محفل میں آنے کا مقصد یہ بنایا ہے، آئے، نعتیں سنی، جھوم جھوم کے ہاتھ ہلائے، پھر لنگر کھایا، مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے۔ کیا یہی مقصد ہے محفل میں آنے کا؟ تو آج میں صرف آپ کو محفل میں آنے کا مقصد بیان کروں گا، تاکہ جتنے بھی یہاں آئے ہو، جب یہاں سے اٹھ کر جاؤ اور پھر ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے میں نے اپنے مقصد کو پورا بھی کیا کہ نہیں کیا۔ ویسے ایمانداری سے بتلاؤ، اتنا اہتمام کیا ہے، اس کے مقصد کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ تو آؤ بھائی، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا اہتمام کیا ہے، اس سرکار کی محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ آپ کی اس سڑک کے اوپر ایک پولیس والا سادہ کپڑوں میں آ کر کھڑا ہو جائے، کون سے کپڑوں میں؟ اور کسی گاڑی والے سے کہے، اوے گڈی پاسے کر لو، اوے گڈی پاسے کر لے، مان لو گے بابا جی اس کی بات؟ اب وہی بندہ گھر جاتا ہے، وردی پہن کے آ جاتا ہے، پھر کہتا نہیں، خالی اشارہ ہی کرتا ہے، بندہ کہنا شاہ جی ہونے پاسے کرنا نہ۔ یار ایسا ہی ہے نا۔ میرا ایک سوال ہے، یار بندہ تو وہی ہے، پہلے اس کے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اب خالی اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اب یہی جواب دو گے حافظ صاحب، جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا، اس لیے اس کا کہا ماننا مشکل ہو گیا، اور جب وہ وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا مقرر کردہ ہے، اس کا اختیار پتہ چلا، اس کے مقام کا پتہ چلا، اس کے منصب کا پتہ چلا، اس کے عہدے کا پتہ چلا، تو کہا ماننا آسان ہو گیا۔ ارے محفل میں میلاد میں آنے والوں، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ ہمارا نبی ہمارے جیسا، وہ کتنی شان والا ہے، اتنی شان والا، اشارہ کرنے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ارے میرے نبی کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آ رہے ہیں، سرکار کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگے آ رہے ہیں۔
یار میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسے پوچھیا عید چند کو لو کبھی تو ہمیں عید منائیے، چند آکھیا میری زندگی میں ایک آئیو دی رات بھی آئیے، عرب شریف دی دھرتی تے جدو سونے انگل ہلائیے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے، نعرہ رسالت۔ اچھا، جو کچھ میں نے کہا آپ میں سے کسی کو اختلاف ہے اس سے؟ نہیں نا اختلاف، تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا ہے کہ اس کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار سب کی آواز نہیں آ رہی آپ کو۔ میں آپ کو اپنے ایک دل کی مقصد بتلاؤں، میرے دل میں خواہش ہے جتنے بھی آپ یہاں آئے ہو سارے کے سارے جنتی بن جاؤ جائیں، سب کے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے، سب کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ تو آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دو۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، اونچی بولو، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا پتھر بھی۔ تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا اشارہ اور کر دوں، میری ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہو، والد صاحب کہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا، دوست کہتا نہیں حافظ صاحب آج ادھر سے باہر جانا، سارے بیٹھے ہو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بال حق ہی کرنا، مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو، والد صاحب کی کیوں ماننی چاہیے؟ آپ یہی کہیں گے نا حافظ صاحب اس کا رتبہ زیادہ ہے، دوست کا رتبہ کم ہے اور والد کا رتبہ۔ جب چھوٹے اور بڑے رتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی بات چھوڑ دو، بڑے کی بات مانو۔ اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھے ہو 4 فرض، 2 رکعت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھے درمیانی قاعدہ یہ واجب ہے، اگر کوئی بھول کر کھڑے ہو جائے، اب بیٹھنا واجب ہے کھڑا ہونا فرض ہے، جب فرض اور واجب اکٹھا آ جائے تو واجب کو چھوڑ دو فرض کو پکڑ لو، ایسا ہی ہے نا یہ مسئلہ۔ اب سنو میری بات پھر، جب چھوٹے اور بڑے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی بات چھوڑ دو، بڑے کی تھوڑا سوچئے، بڑے کی۔ اب کوئی مجھے یہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اونچی بولو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کیا بڑے کی بات مانتے ہیں؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور کہا شیطان کا مان رہا ہے، کہا نفس کا مان رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ۔ حضرت صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ اونچی بولو یار میرا حوالہ غلط ہو ترجمہ غلط ہو تب بھی مجھے ٹوکو۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نفس کے اندر نہیں دکان چھاڑ کے نہیں جانا، گھاٹا پہ آ جائے گا، ہم کس کی مان رہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم،
نماز نیند سے نفس کہندا نہیں سونا بہتر ہے اور وڑ جا بستر دے وچ. ہم کس کی مان رہے؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات نفس کی مان رہا ہے. خدا کی قسم آج میں آپ کے یہاں علاقے میں آیا ہوں یار، بڑا دل دکھایا، بڑا دل دکھا. ہم عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے کے، بہت بڑی مسجد، اور عشاء کے وقت نمازی چند. کیا اس محلے میں بندے اتنے تھے یار؟ میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، حوالہ غلط ہو میں مجرم آپ کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور پھر جا کر چیک کروں کون بندہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے نہیں آتا. فرمایا میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اگر مجھے ان کے بچوں کا خیال نہ ہو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. ارے نماز کا چھوڑنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناگوار گزر رہا ہے. ہم سرکار کے میلاد کی خوشی تو مناتے ہیں لیکن راضی شیطان کو کرتے ہیں. میں غلط ہوں بھائی میری جھولی میں ڈال دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو اس کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اس میں تو کسی کو کوئی شک شبہ نہیں نہ ہے، کوئی دو رائے نہیں نہ ہے. تو کیا ہم سرکار کا کہا مانتے ہیں؟ یہ بھی بتلا دو ہم کس کا مانتے ہیں تاکہ سمجھ میں آسانی ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی. کیوں جی حضرت صاحب حدیث غلط تو نہیں پڑھی؟ فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں، اونچی بول دو یار. کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی تو ڈاکٹر کہندا وے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو، وہ جنا گارڈن پہنچا ہوا ہے. ہمارے لاہور کے اندر جنا گارڈن ہے، وہاں پر صبح لوگ واک کرنے کے، عورتیں مرد آتے ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. مسجدوں میں جاؤ مسجدیں ویران، اور پارکوں میں جاؤ تو رش لگا ہوا ہے. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑا، میں کہا صوفی جی تسی کی الٹے ہو رہے تھے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلا گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تسی یہ چنگے پلے بندے نو الٹا کیوں کر دے جے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، مدرسہ بناتے ہو، گھر بناتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا پانی والی ٹینکی نیچے رکھتے ہو اوپر رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں اوپر رکھتا ہوں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر سمجھ لو یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے. کون سی ٹینکی ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. تو جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں
تو دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنا حافظ جی ایک سچی گل بھی دس دیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا جتنی دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک مرتبہ دماغ کو تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب ایک اور بات میں کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ پہلی تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی نمک کھانا چھڑ دیو۔ کیا چھوڑ دو؟ تسی جناب مٹھا کھانا چھڑ دیو، تسی حضرت جی چھوٹا گو چھڑ دیو تے تسی وڈا گو چھڑ دیو۔ یار سچی بات کرنا، چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو ذرا۔ اچھا کوئی آپ میں سے مجھے بتائے گا یہ نمک حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔ اور میٹھا، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، چوریاں نہیں چھوڑا، ڈکیتیاں نہیں چھوڑا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑا۔ حضرت صاحب ایک ہمارا دوست تھا، وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا، مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ غائب۔ ایک دن اس نے بھی مٹھائی کھانا چھوڑ دی۔ میں کہا یار انہیں کھاندا ہوئے؟ کہندا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے۔ کس نے منع کر دیا؟ اونچی بولو ذرا یار، میری پتہ نہیں یہ بات کس کے دل پر چوٹ لگے، اللہ کرے وہ میرے آقا کا فرما بردار غلام بن کے اٹھے گا۔ غور سے سنو، کس نے منع کر دیا ہے؟ میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو اور کھایا کر مٹھائی۔ مجھے کہنے لگا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ، ڈاکٹر میرا، اسی بول دو یار، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو تو خیر خواہ کہتا ہے، اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر جیب میں فیس ڈالتے رہو۔ کیوں جی حضرت صاحب فیس واسطے پیسے بھی اندر وڑن دینے نے؟ نہیں بولو تو صحیح، فیساں بھی دیندے رہو۔ خیر خواہی کنی دیر تک؟ جنی دیر ساج سا مر گئے تو خیر خواہی اونچی بولو یار۔ بڑے سے بڑا خیر خواہ اندھیری قبر میں دفن کر کے کرنا لے بھی اللہ دے والے۔
کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہاں نے سے تو پاپ کماندا جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے آئے سانا تاش کھیڈے آ سانا شراب پیے اور مت گھبرا سی تیرے نال مراں گے کیوں جی حضرت صاحب جدو مر جانے پھر نال مر دے نے پھر کہنے لے جاؤ کدے بو نال لگ پوے کنڈو ہیں پڑا پٹ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں میں نے کہا جتنے تیرے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے اور میرے آقا ایسے خیر خواہ قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے ارے سرکار ایسے خیر خواہ ہیں آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے زندہ ہیں علماء کرام بیٹھے ہیں پہلی امتوں میں ایک کے گناہ پایا جاتا تھا جو زنا کرتے تھے چوری نہیں کرتے تھے جو چوری کرتے تھے زنا نہیں کرتے تھے ایک کے گناہ پایا جاتا عذاب آ جاتا آج ساری امتوں کے گناہ کرو اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں عذاب نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے میرے محبوب میں ان پر عذاب کیسے بھیجوں جبکہ تو ان میں موجود ہے اور پھر قیامت کے دن ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی اکلوتے بیٹے کو ماں چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی اور سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے اب میں ہاتھ باندھ کر آپ سے ایک بات عرض کروں گا ایسے خیر خواہ کا کہا ماننا چاہیے کہ نافرمانی کرنی چاہیے اونچی بولو ذرا ایسے خیر خواہ کو راضی کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے اونچی بولو یار تو پھر حدیث پاک سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی تھوڑا سا اونچی آواز ہے میں اس حدیث مبارکہ سے کیا مطلب اخذ کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں حضرت صاحب آپ تہجد کے وقت پچھلے پہر اٹھو اور آپ کا بیٹا جائے نماز پر کھڑا نماز پڑھو آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوگی ارے اگر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو میرے آقا کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے بھائی دیکھو میری بات سنو یہ اولیاء کرام کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو ولیوں کے سرتاج کی بات کرنے لگا ہوں میں ابھی دیکھ رہا تھا محفل میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا نعرہ تکبیر پہ آواز ہولی نعرہ رسالت پہ ہولی نعرہ حیدری پہ آواز اونچی ہوتی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں نہ نعرے کا مخالف ہوں نہ آواز اونچی نیچے کرنے کا مخالف ہوں مجھے دکھ کس بات پر ہے میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے یار محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے دعوے کرتے میں علی دا ملنگا میں علی دا بڑا محبت کرنا لما میرے دل میں علی سے محبت ہے ارے محبت کا تقاضا یہ ہے جو علی کر رہا ہے تم بھی وہی کرو یہ ہے محبت کا حضرت صاحب علی کی ابتدا بھی مسجد ہے انتہا بھی مسجد ہے میں پھر اپنی بات ریپیٹ کرنے میری بات غلط ہو میری اصلاح کرنا علی کی ابتدا بھی مسجد ہے اور اونچی بولو اور اسی مسیطے وردہ ہی نہیں علی دے پکے نوکر ہاں
اور یار نوکر کی تعریف بھی تو دیکھو، نوکر کہتے کس کو ہیں؟ نوکر وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی رائے کچھ نہ ہو، وہ ہر وقت اپنے آقا کی طرف دیکھتا ہے، جو حکم ہوگا وہی کام کرے گا، یہ ہے نوکر۔ علی دا نوکر نہ تے مسیطے وردہ ہی نہیں، باہر ہی کھلو کے پنگ پی کے، چرس پی کے، شراب پی کے، علی اور علی کو شراب سے کتنی نفرت، نشے سے کتنی نفرت۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دریا بہہ رہا ہو اور اس میں شراب کا صرف ایک قطرہ گر جائے، کیا پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، فرمایا علی اپنی بکریوں کو بھی وہ گھاس کھلانا پسند نہیں کرے گا۔ میں سب کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، بھنگ پی کر، چرس پی کر، شراب پی کے کیا یہ منہ اس قابل ہے کہ علی کا نام لیا جائے؟ تم کس کا نام لے؟ حضرت صاحب علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، علی کی اونچی بولو، کون سی قضا ہوئی تھی؟ تھوڑا جو اونچی آواز میں بولو، کوئی زور بوتا نہیں لگتا یار، کیڑی نماز قضا ہوئی سی؟ اس سے پتہ چلا کہ علی سنی تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے۔ نہیں سمجھ ظہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی، ظہر اور اثر ملا کر جو پڑھتے ہیں، ارے وہ ظہرین کہتے ہیں اس کو، اور ظہر کے وقت ظہر پڑھی جائے، اثر کے وقت اثر پڑھی جائے۔ ہم سنی ہیں، ہم ظہر کے وقت ظہر پڑھتے ہیں، اثر کے وقت اثر پڑھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا علی ظہر کے وقت ظہر پڑھتے تھے، اثر کے وقت اثر پڑھتے تھے۔ ارے علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں یار۔ کوئی بندہ اس کا انکار تو کر کے دیکھے، ٹھیکیدار کو بن جائے تو زبردستی تو علیحدہ بات ہے، باقی سنی ہمارا عقیدہ ہے علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں۔ اچھا ایک نماز قضا ہوئی، کتنی؟ اچھا نوٹا ماستی ہوئی سی کہ ووٹا ماستی ہوئی سی؟ کیوں بابا جی؟ ایک نماز قضا ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ اور پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ کبھی ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلے؟ یار علی کی محبت کا دعویٰ ہم کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہے، کمان کر رہے ہیں، گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ پہلے وقتوں میں لڑائی آپ کو پتہ ہے آمنے سامنے ہوتی تھی، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، آپ نے شاہ فرمایا بھائی اذان کہو نماز پڑھ لے، اور اس کرنے کی جگہ حملہ پسپا ہوتا تو پھر تسلی نہ پڑھیں گے، آپ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد میں بھائی اذان کہو نماز پڑھ لے، وہ کہنے کے جی ذرا حملہ پسپا ہوتا ہے تو پھر پڑھ لوں گے، پھر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا بھائی اذان کہو نماز پڑھ لے، پھر انہوں نے یہی جواب دیا حضرت جی حالے حملہ پسپا نہیں ہویا، ذرا پسپا ہوتا ہے تو پھر نماز پڑھیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر جلال آ گیا، فرمایا نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں، نماز ہی نہ پڑھی ہمارا جہاد کس کام کا؟ اب بھائی اشارہ بزرگوں کا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، میں اپنے بیان کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ مجھے خدا کی قسم یہ بھی بڑا دکھ ہوتا ہے، غوث پاک کا لنگر سارا سال کھائیں گے، ہر مہینے جا رہے ہیں،
غوث کا لنگر صبح و شام ساری زندگی غوث کا لنگر کھاتا رہتا ہے، اور پیر وہ پڑھدا وے جڑا نماز بھی نہیں پڑھدا. غوث پاک نے تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور لنگر غوث کا کھا کے پیر وہ پڑھدا کہنا جس نے دل دیا نمازاں پڑھنیاں، سدا ہی نمازی. میں کیا حضرت جی تسی دل دیا نمازاں پڑھ دے جے؟ کہنے لگا ہاں تسی دکھاوے دیاں پڑھ دے جے، تاڑے منہ تے ماریاں، اسی دل دیاں پڑھنیاں ساڈیاں قبول ہی قبول نے. میں کیا اچھا حضرت جی. میں نے کہا فجر ظہر عصر مغرب عشاء سب دل چ پڑھ دے جی؟ کہندا ہاں. میں کہا جدوں مر جاندا تے پھر نماز جنازہ واسطے مولوی دی کیوں منت کر دیو؟ آج ہی جماعت نماز جنازہ تے پڑھا دیو. میں نے کہا بھی دل چ پڑھیا کرو. 5 نمازاں جو دل چ پڑھ دے جے تے جنازہ بھی دل چ پڑھو، ان بغیر جنازہ پڑھے دفن کرو. مذاق بنایا ہے. آؤ غوث پاک دا ذرا یہ بھی کرامت سن لو ذرا. ہو سکتا ہے یہ سن کے کسی دے دل تے چوٹ لگے، آج وہ نمازی بن کے اٹھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے مدرسے چ جلوہ فروز نے. اے سمجھو کہ چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں سی مدرسے دیاں، تے ایک خنزیر چھال مار کے نا تے غوث پاک دی بارگاہ چ آ گئے. تے آ کے عرض کردا ہے حضرت جی تسی ولیاں دے امام جے، جو دعا مانگ دے اور رب تعالیٰ قبول کر لیندہ، میرے واسطے دعا مانگو میں خنزیر تو انسان بن جاؤں. خنزیر تو کیا بن جاؤں؟ آپ نے اکھاں بند کیتیاں تے مراقبہ کیتا. تھوڑی دیر بعد آپ نے سر جنو چکیا تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بھائی میں تیرے واسطے دعا کرنا ماں، تو خنزیر تو انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے تین قبول ہے تے میں دعا کر دینا ماں. کہنے لگا جی کیڑی شرط ہے؟ فرمایا تو خنزیر تو انسان تے بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. جے تن قبول ہی تے کر دیا دعا. فرماندے نے خنزیر چیخا ماردہ نس گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا. یار ایک بڑی مشہور حدیث عموماً مسیطہ دے بار بھی لکھی ہوندی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی، تھوڑا جا اچھی آواز میں بولو. حضرت جی چابی تو بغیر تالا کھول لو گے تو چابی دا بندوبست پھر مرن تو بات کرنا چاہیے نا. اچھی بول دو یار، تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ کرتے کیوں نہیں؟ اچھا سب ایک اور گل کا جواب دینا، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ یہ کی وجہ ہے؟ یہ وجہ بھی میں دس دیا. تالے دے وچ لیور ہوندے نے، جن لیور دا تالا وے چابی نو نے دندے پے ہون گے تے چابی گھومے گی. اج تم یہ بھی دس دیا جڑا جنت نو تالا لگا جی وہ 5 لیور نے. کنے لیور نے؟ اچھی بولو یار. پہلے دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھتا ایک دندہ لا رہا وے، تالا کھل جائے گا. 2 نال 3 نال کدو کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ اچھا چند بندیاں دی آواز آئی ہے، سارے دی نہیں آئی. کنے دندے پانے نے؟ کسی کو بولے 5 کیویں پہن گے تو نسخہ بھی میں دس دیا. نسخہ استعمال کرو 5 دندے پورے پہن گے، لیکن شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پے گا. کر لو گے استعمال؟ آواز کٹ گئی ہے. لو جی نسخہ صرف ہے نا جے کہ اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کہ میں آکھیا جی اگر اے وجود، اچھی آواز، اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ. اللہ اکبر. نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کر رہا حضرت جی،
جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا وہ اس قابل ہے میں کیا رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ سے دے جائے گی، پھاڑ کے لے جاؤ کہ مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چو روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار اسی سارے نمازی بن جائیے، میرا غوث پاک کتنا راضی ہو جائے۔ اور نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو، اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا کہ صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو، سویرے اٹھ کے منہ ہاتھے دھوندے ہی جانا تے وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی راجہ شیطان کرنا اچھا انہیں کل تو شروع کریں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز میں ہونی دیر تک ناشتہ۔ ایسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان سے بھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاؤ، اور شیطان ساڑھا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پہ؟ چلو جیڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہوتے اچھی آواز نہ بولا، اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، تو اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں گے۔ یار انہیں نعت خان پڑھن دے ایسی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا سر نیزے تے سی، سر تن تو جدا سی، پھر بھی حسین قرآن پڑھیا سی، اور میں کیا تیرا سر نال لگا تو کیوں نے قرآن پڑھیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ یار ایک آخری بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا، میرے بیانات یوٹیوب پر فیس بک پر آتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ یار ایک میرا کلپ جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا، اس کلپ کا ٹائٹل یہ تھا مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے اس کہنا جاوے نہ، اور بیٹھ جاؤ جی روٹی کھا کے جانا، چاہ پی کے جانا، یہ مہمان کی پہلی قسم۔ دوسری قسم آ گیا ہم کہتا فٹافٹ نکلے، اچھا یار کوئی ضروری گل ہے تو فون دے کر لے، نکلو فٹافٹ۔ تو تیسری قسم اسی کہنا ساڈے گھر چ وڑے ہی نہ۔ پہلی قسم مہمان کون سا ہے؟ آ جائے ہم کہتے ہیں جاوے ہی نہ۔ دوسری قسم آ گیا فٹافٹ نکلے۔ تیسری قسم اسی کہنا ساڈے گھر چ وڑے ہی نہ۔ یار مسجد کدا گھر ہے؟ اچھی بولو ذرا، جیسی اللہ دے گھر چ مہمانہ دی کیڑی قسم ہے؟ مسیتے جا کے دیکھو، جیتے نماز پڑھ کے دل لگ رہا ہے بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، دا مطلب ہے پہلی قسم رب کہنا بہ جاؤ بہ جاؤ اور بہ جاؤ اور بہ جاؤ۔ تو جب مسیتے گیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے اور نس کے گیا وے، جی میں کو کلاشن کو پیچھے لے کے کھلوتا ہے، 2 سیکنڈ بوتے لاتے اڑا دیتا جائیں گا۔ سمجھ جاؤ مہمانہ دی دوجی قسم ہے، رب نہیں چاہنا میرے کاچ بہتی دیر نکلو فٹافٹ۔ تو جڑا مسیتے وڑدا ہی نہیں، انہیں اپنی قسمت رونا چاہیے رہے کہ اللہ تعالیٰ جی نظروں چو ایسا گر گیا وے، اللہ تعالیٰ انہوں اپنے گھر چ بلانا پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ یاد رکھو مسجد چ بندہ اپنی ہمت نہ نہیں جاندا، رب دی توفیق نہ جاندا وے۔ اگر میرے کو دلیل پوچھو آج ساڈیاں مسجداں چ وہ سہولتاں میسر نے کہ عام گھراں چ نہیں، اے سی لگے ہوئے نے، کارپیٹ بچھے نے، گرم ٹھنڈے پانی دا بندوبست ہونا تے چاہیے پورا پنڈ مسجد آ جاوے، لیکن آندا وہی ہے جنوں رب توفیق دیندا وے۔ اگر گل نہیں سمجھ آ رہی تو ایک گل سنا دیا۔ ایک بندہ سی نا اپنے سیٹھ دے نال سفر کردہ جا رہا سی، نماز دا ویلا ہو گیا، انہوں نے کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے، وہ کہنا مسیت آئی تے پڑھ لئی، چلے چلے مسیت آ گئی، سیٹھ باہر کھلو گیا، انہوں نے کہنا جا کے نماز پڑھیا۔ وہ اندر گیا نماز پڑھن لگا، کچھ سرور آیا، لیٹ ہو گیا، یہ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا، تو باہروں آواز کی دینا ہوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہوئے؟
وہ تینو اندر کنے پھڑ لیا وے وہ کیڑا تین باہر نہیں آن دینا کہنا جیڑا تینو اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا اللہ تعالیٰ کو میں دعا کرنا ہوں اللہ تعالیٰ میں انتظام سارے میں عمل دی توفیق عطا فرمائے ادارہ خود بھی نمازی بنو اپنی اولاد نو بھی بناؤ میں دعوے نال کہنا ہوں جنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ واسطے بخشش نہیں دعا کر سکتا ہے بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا نمازی بچہ جدو ہوتا ہی آتے بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی ولی والدیا اللہ تعالیٰ کو دعا وے کہ اللہ تعالیٰ سانوی نیک بنا